أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا؟ اللہ یاری سے ایک شخص نے سوال کیا اور اس نے اس سوال کا جواب دیا اور کچھ روایتیں اپنی شیعہ کتب سے پیش کی اور ان کے اندر کہتا ہے کہ یہ دلیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے، نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم اسے ابو عبداللہ جعفر سے بیان کر رہے ہو اور وہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ تم کو ہمارا امام ہے، ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ سکہ ہے، معتبر ہے، لیکن اس بات میں جس کو وہ سند سے بیان کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ جس طرح تم آگے گھمانے کی کوشش کر رہے ہو، میں بھی پہلے سے ہی بتا دوں کہ جو بات وہ سند سے بیان کرے وہ ہمارے لیے معتبر ہے، اور جو بات اس کی اپنی ہو اگر وہ اور جگہ سے ثابت ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ معتبر نہیں ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بعد میں دیکھتے ہیں اللہ یاری کی۔ کہتا ہے کہ جعفر صادق نے کہا کہ یہ شادی ہم سے زبردستی لی گئی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکی دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمیں رشتہ دے دیں، اور انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ آپ کا بھتیجا مجھے رشتہ نہیں دے رہا، ان کو بھی دھمکی دی، زمزم چھین لینے کی دھمکی دی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چوری کا مقدمہ چلانے کی دھمکی دی، اور جس سے یہ ڈر گئے پھر۔ اور پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے رشتہ دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم سے چھین لیا گیا رشتہ، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ نہیں، رشتہ نہیں دیا، بلکہ ایک جن لڑکی جو کہ ان کی بیٹی کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی شکل بنا دی گئی، اس کا رشتہ دے دیا۔ بھی پہلے اپنی روایات کو دیکھو کہ کس طرح بیان کرتے ہو۔ پہلے کہتے ہو کہ ہم سے رشتہ چھین لیا گیا، اگر جننی دی تھی تو پھر تمہارا رشتہ کیسے چھینا گیا؟ امام جعفر کی بات کرتے ہیں، شیعہ کی طرح امام نہیں، جیسے ہمارے لیے اور امام ہیں، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، اسی لیول پر۔ تو اگر آپ ان سے روایت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ رشتہ چھینا گیا، چھینا تب گیا جب ان کا رشتہ اپنا تھا نا، جب ان کا اپنا نہیں تھا تو پھر غم کیسا، پھر چھیننا کیسا؟ پھر وہ رشتہ انہوں نے دے دیا ایک جن لڑکی کا، تو پھر وہ غم کی بات تو نہیں تھی، تو پھر وہ اس پر غم کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ ہم سے چھینا گیا؟ اور پھر کہتا ہے کہ وہ جننی تھی، جن لڑکی تھی، اس کا رشتہ دیا تھا۔ پہلی بات جو میں نے پہلے کر دی ہے کہ یہ تو آپ لوگ بھی مان گئے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے اور ہمارے پاس معتبر ذرائع میں موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ جب یہ بات چھپا نہ سکے، کہتا ہے کہ پورے مدینے والے یہی مانتے تھے، اب جب سب لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ رشتہ دیا گیا ہے، واضح مشہور بات ہو گئی، تو اب کیا حال نکالا ان تیلی شیعہ نے؟ پھر کہا کہ نہیں، وہ جن تھی۔ اور روایت کہاں سے لے آئے؟ ابو عبداللہ جعفر سے۔ پہلے تو انہوں نے یہ بات کہی نہیں۔ اگر آپ ضد پر اڑ جائیں کہ انہوں نے کہی تو پھر ان سے آگے سند دکھائے، ان سے آگے ہمیں سند دکھائے نا، پھر بات ہوگی کہ ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو۔ جب ان سے آگے سند نہیں ہے، آپ کے لیے بے شک حجت ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی معتبر ہیں، لیکن حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ان کی بات وہی معتبر ہے جو وہ سند کے ساتھ بیان کریں گے، اور ادھر آگے کوئی سند نہیں ہے۔ جب آگے سند نہیں ہے تو پھر بات صحیح کیسے ہے؟ یہ سارا جھوٹ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟
یا تو تم بھی ویسے جیسے دوسرے تیلی شیعہ کہتے ہیں کہ صاف ہی انکار کر دیتے ہیں، ویسے ہی انکار کر دو۔ اگر مانا ہے تو صحیح طریقے سے مانو۔ جب سب لوگوں کو معلوم ہے کہ رشتہ دیا تھا تو دیا تھا، یہ جننی والا قصہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ لوگوں کو۔ لے آئے بے شک اپنی کتابوں کے اندر، لیکن تمہاری کتابوں کے اندر یہ جھوٹ ہے، وہ سچ لکھنا مجبوری بن گئی۔ ایک لکھ دیا کہ سب لوگ جانتے تھے اور اس کے آگے کچھ بڑھا دیا، نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ اب آگے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ ذالک فرج غصبنا، یہ زبردستی کی شادی تھی، یعنی رضایت دوستی کی روح سے نہیں تھی۔ یہ حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں ام کلثوم کی، میں سب کوئی حدیث چھپاؤں گا بھی نہیں کہ ہم چھپائیں گے، نہیں چھپائیں گے بھی نہیں، بلکہ دکھائیں گے آپ کو۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عمر میں دوستی تھی، دوستی کی وجہ سے انہوں نے رشتہ دیا ہے۔ پوری احادیث تو پڑھو، احادیث میں کیا ہے؟ جب پورے احادیث پڑھیں گے تو پھر واقعہ سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ کہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہے کہ ذالک فرج غصبنا، یہ ایک ایسی شادی تھی کہ غصبنا، ہم سے غصب کیا گیا، ہم پہ زبردستی کرایا گیا۔ اچھا، یہ مختصر زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی حدیث ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لما خطب الیہ قال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ، عمر نے رشتہ مانگا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو بچی ہے، اپنی عمر دیکھو، اس کو دیکھو، یہ بچی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ فلقی العباس فقال له مالی ابی باس، تو عمر چلا گیا سیدھا عباس چچا کے پاس، عباس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مالی، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں اتنی بڑی خلافت ہے میری، مجھ میں کوئی عیب ہے؟ مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا۔ قال وما ذاک، عباس نے پوچھا غصہ کیوں ہے؟ کیا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو غصہ میں کیوں ہے؟ کہا خطبت الی ابن اخیک فردنی، عمر نے کہا کہ میں نے تیرے بھتیجے سے رشتہ مانگا ہے، میں نے تیرے بیٹے سے رشتہ مانگا ہے، اس نے مجھے رد کیا، تو کیا میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھ میں کوئی عیب ہے؟ اما واللہ لاعورن زمزم، اللہ کی قسم، یہ بنی ہاشم کے لیے بڑی فخر کی بات تھی کہ زمزم کی جو سقایت تھی وہ بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی، اور بنی ہاشم میں اس کو عباس کو، میں عبد المطلب کے بعد عباس کو ملا تھا، ابو طالب علیہ السلام کے بعد یہ سقایت جو تھا زمزم کا، یہ بڑا فخر کی بات ہے کہ حجاج کو پانی دیا جائے، ان کی خدمت کیا جائے، یہ عباس کے پاس تھا۔ تو اس نے کہا تم بنی ہاشم کا کیا بات ہے؟ میں زمزم کو میں کیا کروں گا؟ اس کو بھر دوں گا، زمزم بھی ختم کر دوں گا، تو تمہارے پاس یہی تو ہے نا، زمزم ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ولا ادع لکم مکرمتا الا ہدمتها، اور تمہاری جو بھی فخر کی بات ہے، تمہارے پاس باغ ہے، جائیداد ہے، بنی ہاشم، سب کو میں چھین لوں گا، وہ ختم کر دوں گا۔ عمر کے پاس طاقت بھی جو تھا نا، ان کی خلافت تو چھوٹی تو نہیں تھی، مصر سے لے کر شام سے لے کر یمن، ادھر ایران تک، اتنی بڑی دنیا کا سپر پاور بن چکا تھا ایک آدمی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بنی ہاشم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تمہارے کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بے عزت کر کے چھوڑ دوں گا، تمہارے پوری خاندان کو، خاندان نبوت کو، بنی ہاشم کو۔ وَلَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَلَأُقَطِّعَنَّ يَمِينَهُ، اور اس کے علاوہ میں 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے چوری کیا۔ 2 شاہد لانا خلیفے کے لیے بہت آسان بات ہے بھائی، ایک آدمی بدبختی کے لیے اتر جائے گورنمنٹ کے لیے 2 شاہد لانا، کہا جی ہم نے دیکھ لیا، انہوں نے ہم نے دیکھا فلان جگہ سے انہوں نے وہ چیز اٹھایا، ٹھیک ہے نا؟ میں 2 شاہد بھی لاؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے چوری کیا، اس کا ہاتھ بھی، مجھے رشتہ نہیں دیتا، اس کی جرأت، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اچھا، فأتاه العباس، عباس نے دیکھا کہ واقعا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ تو ہم پورا بنی ہاشم بدبخت ہو جائیں گے اس سے، تو آ کے آگے فاخبرہ، اس نے خبر دی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، خبر دی کہ بھئی یہ بدبخت یہ تو کرنے جا رہا ہے، یہ اس کی کوئی شرم نہیں ہے، یہ کر دے گا، اس نے رشتہ مانگا، اس کو رشتہ دے دو۔ اچھا، وسألہ ان یجعل الامر الیہ فجعلہ الیہ، عباس نے کہا کہ چلو آپ رشتہ نہیں دیتے، مجھے اختیار دے دو، میں کرتا ہوں یہ،
تم چھوڑ دو، تم کہہ دو کہ یہ بیٹی کا اختیار میرے ہاتھ میں چچا ہوں، میں بزرگ ہوں، چچا والد کی جگہ، میں اس خاندان کا سب سے عمر رسیدہ میں ہوں، میں آپ کا بھی چچا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چچا ہوں، اور میں والد کی جگہ ہوں، مجھے اختیار دے دو، میں جو ہے میں جو کچھ کروں اس کا حل نکالوں. تو اختیار اس کو دے دیا. اب شادی ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، شادی ہوئی یا نہیں، اختیار اب اس کو دے دیا. بہرحال جماعت عمریہ جو کہتے ہیں میرے عزیزو کہ یہاں پہ ابو بکر معاف کیجیے عمر اور امیر المؤمنین علیہ السلام میں دوستی محبت کی وجہ سے ان کو داماد، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ زبردستی اور ظلم. ایک گورنمنٹ ایک حاکم ہے، وہ اپنی بدبختی پہ اتر کر ایک رشتہ مانگ رہا ہے. اچھا تو پھر کیا یہ شادی ہوا بھی یا نہیں؟ یہ ان احادیث میں تو یہ نہیں تھا کہ شادی ہوئی ہے. اچھا یہ کتاب ہے الخرائج والجرائح، قطب الدین راوندی کی کتاب ہے، ہمارے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. جزء ثانی، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، صفحہ نمبر 825، حدیث نمبر 39. عن ابی بصیر عن جذعان بن نصر حدثنا ابو عبد الله محمد بن مسعدہ حدثنا فلان فلان عن عمر بن عذینہ نے روایت کی کہ ابو عبداللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے ہم. ان الناس يحتجون علينا ويقولون ان امیر المؤمنین علیہ السلام زوج فلانا ابنته ام کلثوم. کہاں کہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں، ہمیں شیعوں کو. امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے، کس سے؟ فلانے سے کرائی ہے. جواب کیا ہے؟ اچھا وکانت متکئا فجلس، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تکیے لگایا تھا تو سیدھے بیٹھ گئے اور کہا تقبلون عنا علیا انکح فلانا ابنته، کیا آپ کو قبول ہے آپ شیعوں کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا جو ہے فلانے سے رشتہ کرایا ہے؟ ان قوما يزعمون ذلك لا يهتدون الى سواء السبيل ولا الرشاد. جو لوگ اس مسئلے پہ ایمان عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس کو حقیقت نہیں معلوم، ان کو حقیقت ماجرا کا نہیں معلوم کہ زبردستی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، دھمکی ہوا تھا کہ چاہے زمزم جو ہے اس کو بر دیا جائے گا ریتی سے، پتھروں سے، اور بنی ہاشم کے سارے جائیداد ختم کیا جائے گا، ان کا کوئی عزت نہیں رہے گا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کے الزام میں. یہ سب ہوا تھا لیکن یہ شادی ہوئی نہیں، پھر بھی نہیں ہوئی. تو ماجرا کیا؟ فصفق بیدہ وقال، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پہ ہاتھ اس طرح مارا اور بات کی. اصل ماجرا یہ ہے. سبحان اللہ، اللہ منزہ ہے. اما كان امیر المؤمنین علیہ السلام يقدر ان يحول بينه وبينها فينقذها، كذبوا لم يكن ما قالوا. کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو اس شخص سے نجات دیتا؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں جانتے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے. ان فلانا خطب الى علی ابنته ام کلثوم فابى علی علیہ الصلوۃ والسلام فقال للعباس والله ان لم يزوجني لانتزعن منك السقايه والزمزم. وہ شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ مانگا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا. عباس کے پاس چلا گیا، عباس سے کہا کہ تو رشتہ اگر مجھے نہیں ملے گا تو میں زمزم جو ہے تجھ سے لے لوں گا اور سقایا بھی آپ سے لے لوں گا. تو عباس آئے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور انہوں نے اصرار کیا، اور عباس نے بڑا اصرار کیا. تو جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ جو شخص جو دھمکی دے رہا ہے یہ بہت اہم دھمکی ہے، بہت بدبخت بھی اتر آیا ہے. وَأَنَّهُ سَيَفْعَلُ بِالسِّقَايَةِ مَا قَالَ، وہ یہ سب کچھ کر دے گا، زمزم چھین دے گا، سب کچھ کرے گا. أرسل الأمير المؤمنين عليه السلام إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت جريرة فأمرها. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جن کو، نجران میں ایک جن رہتی تھی، اس کو پیغام بھیجا، اس کا نام تھا سحیقت بنت جریریہ، وہ یہودی جن تھی کوئی. فتمثلت فی مثال ام کلثوم، اس کی شکل اس نے اپنے آپ کو ام کلثوم کے شکل میں بنایا. وحجبت الابصار عن ام کلثوم، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی بیٹی تھی اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں سے چھپا دیا. اور وہ جنیہ جو ام کلثوم کی شکل میں آئی تھی، اس کو
اس کو بعث بها الى الرجل، اس کو عمر کے پاس بھیجا، فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما، وہ جنیہ جو تھی نا بچی کی شکل میں عمر کے گھر میں تھی، تو لوگوں کو بھی نہیں پتا، اہل مدینہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ جنیہ ہے،